والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الکہف۔ کہف کا معنی کسی بھی پہاڑ کے اندر کوئی بھی کھلی جگہ ہو نا، غار کی طرح، اس کو کہف کہتے ہیں۔ پناہ کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ، ٹھیک ہے، آرام کی جگہ پہاڑ کے اندر کہیں بنی ہو، اس کو کہف کہتے ہیں عربی زبان میں، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ وہ غار والوں کا تذکرہ ہوا ہے، ان کا قصہ بیان ہوا ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔ تو اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ ایسے بندے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کے اتھینٹک ولی تھے، اولیاء اللہ، جن کی گارنٹی اللہ دے رہا ہے کہ یہ واقعی میرے بندے تھے۔ اور ان کا واقعہ کیوں اللہ نے بیان کیا بھلا؟ ان کی سب سے بڑی نشانی اور علامت اور بیان کرنے کی وجہ کہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کیا، جو کہ اس وقت اپنی عبادت بھی کرواتا تھا اور اپنے بتوں کی عبادت بھی کرواتا تھا، اپنے آپ کو معبود کیا۔ اس کے سامنے اس کے وزیروں مشیروں میں سے چند ایسے نیک بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور وہ کھڑے ہو کے انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کر رہے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مین جو چیز بیان کی نا کہ عقیدہ توحید آنے کے بعد انسان کے اندر جو جرأت اور ہمت پیدا ہوتی ہے نا، ایک ولولہ انگیز گفتگو جو انسان کے اندر مطلب پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی وحدانیت اقرار کرنا چاہتا ہے، اس جذبے کو اللہ نے صورت میں بیان کیا کہ انسان پھر نہیں دیکھتا میرے پاس شان و شوکت بھی ہے، مال بھی ہے، گھر بار بھی ہے، پوری عزت میرے ساتھ، ہر پورا ملک میرے اختیار میں ہے، میں جو مرضی کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، اگر توحید کا اقرار نہ کروں تو، اگر توحید کا اقرار کر لوں میرے ساتھ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے اس چیز کی پرواہ بھی نہیں کی، انہوں نے کہا سب کچھ جاتا ہے جو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اور باقاعدہ اقرار کیا ظالم بادشاہ کے سامنے جا کر۔ اس نے پھر پکڑنے کا حکم دیا، اس نے جناب ان کو قید میں ڈالنے کا حکم دیا، یہ بھاگے، شہر سے بھاگے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی طرف الہام کیا، یا آسمان سے آواز آئی کہ بھئی غار کی طرف جا کے پناہ لو۔ یہ غار میں چلے گئے، وہاں پہ جا کے سو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ مختصر واقعہ کہ ظالم بادشاہ پیچھے آیا اپنی فوج کے ساتھ، پکڑنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس غار کے اندر داخل ہونے والے ہر بندے کے اوپر رعب ڈال دیا تھا، ان تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ بظاہر وہ انسان کو ایسے لگتا تھا جیسے سامنے بیٹھے ہوئے جاگ رہے ہیں دیکھنے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے وہم رقود، وہ سوئے ہوئے تھے، نظر آتے تھے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، ہاں جی، کتا بھی تھا ان کے ساتھ، تو کتا جو ہے وہ غار کی دہلیز پہ بٹھایا گیا تھا، اور کہا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، دہلیز کے اوپر کتا جو ہے نا وہ اپنی بازو نہ وہ پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ اندر نہیں گیا غار کے، وہ باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، یہ بریلوی ہمارے بھائی کہتے ہیں نا کہ صحابہ کا کتا جنت میں جائے گا، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں یار اللہ نے انہوں غار چ نہیں وڑن دیتا تو اس کہنے جنت جائے گا وہ غار کے باہر بیٹھا رہا، غار کے دروازے پہ بیٹھا رہا، وہ اندر نہیں گیا۔ تو صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیتا ہے نا، یاد کر لیتا زبانی، سورۃ الکہف کی پہلی 10 اور ایک اور روایت میں آخری 10، دونوں کا تذکرہ، پہلی 10 کا بھی اور آخری 10 کا بھی، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ لے گا، وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات یاد کرنے سے۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک اس کے لیے نور پیدا کر دیتا ہے، روشنی پیدا کر دیتا ہے، کہ اس کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بلائی اور خیر کو پیدا کر دیتا ہے، اس کے لیے اگلے جمعے تک نور ہی نور رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تیسری چیز، سورۃ الکہف کو پڑھنے سے انسان کے گھر میں خیر و برکت بھی آتی ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ صحابی نے ایک مرتبہ سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے اور گھر میں بیٹھے، رات کا ٹائم تھا، ساتھ ہی ان کا نا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، گھوڑے کے پاس ان کا بچہ بھی لیٹا ہوا تھا، ہاں جی، سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے تو اچانک دیکھا کہ ایک بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا
ان کے اوپر آ گیا روشنی. ہاں جی. تو ایک نور سا, اس کو رات میں بادل کا ٹکڑا ہی کہہ دیں گے نا. تو کہتے ہیں میں پڑھتا گیا تو وہ قریب آتا گیا. جو ہی وہ تھوڑا سا قریب آنا شروع ہوا نا تو میرا گھوڑا بھی دکنے لگا. کہتے میں چپ ہو گیا, یہ کیا ہو رہا ہے. پھر وہ گھوڑا بھی آرام سے چپ کھڑا ہو گیا. پھر میں پڑھنے لگا, وہ پھر اور قریب آنے لگا, یہ پھر بھی دکنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں اس کی ٹانگ جو ہے وہ میرے بچے کو نہ لگ جائے. تو میں اپنے بچے کی محبت کی وجہ سے نا سورۃ الکہف کی تلاوت میں نے چھوڑ دی, اور وہ گھوڑا بھی آرام سے کھڑا ہو گیا اور وہ بادل کا ٹکڑا بھی سائڈ پہ ہو گیا. صبح ہی میں نے یہ واقعہ اللہ کے نبی کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے اور رحمت اللہ تعالیٰ کی نازل ہو رہی تھی جب تم سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے سورۃ الکہف کی تلاوت سے یا قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ رحمت و برکتوں کا نزول بھی انسان کے گھر میں فرما دیتے ہیں. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. الحمد للہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. الذی وہ ذات, انزل جس نے نازل کیا, علی عبدہ اپنے بندے پر, الکتاب کتاب کو. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا. علی عبدہ, یہ اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے بولا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کہ اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا, اپنے نور پر نہیں, اپنے نور پر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور نہیں. نور من نور اللہ کہنا والا عقیدہ جو ہے یہ شرک ہے, شرکی عقیدہ کہ اللہ کے نور میں سے نور. ٹھیک ہے, یہ ایسا ہی ہے جیسے مسیح جو ہے نا عیسیٰ بن مریم کو جو ہے نا وہ ابن اللہ کہتے ہیں, اور عزیر کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, عزیر علیہ السلام کو. تو ہمارے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہتے ہیں. تو سیم وہی عقیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بارہا مرتبہ قرآن پاک میں علی عبدہ سبحان الذی اسری بعبدہ, ادھر بھی عبدہ, عبد بندے کو کہتے ہیں, غلام کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا. کتاب سے مراد یعنی قرآن مجید. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, اور نہیں اس نے رکھی اس کے اندر عوجن کوئی کجی, کوئی ٹیڑھ پن. ٹھیک ہے, یعنی اس کے الفاظ میں, اس کے کلمات میں, اس کی فصاحت و بلاغت میں, اس کے معانی میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے. بالکل سیدھی سادی کتاب ہے, سمجھنے کے لیے بھی آسان اللہ نے بنا دی ہے, کوئی سمجھے تو پھر. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, اس میں کوئی کجی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے, کوئی ٹیڑھ پن نہیں رکھا. ٹھیک ہے, الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, انزل جس نے نازل کیا, علی عبدہ اپنے بندے پر, الکتاب کتاب کو, ولم یجعل لہ عوجا, اور اس نے اس کے اندر نہیں رکھا عوجن کوئی ٹیڑھ پن. قیمن, یہ بالکل سیدھی ہے. قیمن کا معنی بالکل سیدھی کتاب ہے, یعنی الفاظ کے اعتبار سے, ترتیب کے اعتبار سے, کلمات کے اعتبار سے, اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بالکل سیدھی کتاب ہے, اس میں کوئی کجی اور ٹیڑھ پن نہیں ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ, تاکہ وہ ڈرائیں. لِيُنذِرَ کا معنی کیا ہوگا؟ تاکہ وہ ڈرائیں, یعنی کون؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, علی عبدہ, جس پر اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا, وہ ڈرائیں. کتاب کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ڈرائیں. بَأْسًا شَدِيدًا, بأس کہتے ہیں عذاب کو, شدیداً سخت, سخت عذاب سے ڈرائیں. من لدنہ, جو کہ اس کی جانب سے ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو عذاب ان کو پہنچنے والا ہے لوگوں کو, اس عذاب سے وہ لوگوں کو ڈرائیں. ٹھیک ہے, عذاب سے ڈرائیں. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور خوشخبری دیں مومنوں کو, خوشخبری مومنوں کے لیے. الذین, وہ لوگ, یعملون الصالحات, جو نیک اعمال کرتے ہیں, نیکیاں کرتے رہتے ہیں. کیا خوشخبری دینی ہے؟ ان لہم اجرا حسنا, ان بے شک لہم ان کے لیے,
اجرن اجر ہے، حسنن بہت اچھا، مومنین کے لیے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا اجر رکھا ہے، اچھا بدلہ رکھا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سن، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزلہ جس نے نازل کیا، علی عبدہ اپنے بندے پر، الکتاب کتاب کو، ولم یجعل لہ اور نہیں رکھا اس نے اس کے اندر، عوجن کوئی ٹیڑھ بن، قیماً بالکل سیدھی ہے، لینذر بأسا شدیدا من لدنہ تاکہ وہ اس ڈرائیں سخت عذاب سے، من لدنہ جو کہ اس کی جانب سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، بأسا عذاب، شدیداً سخت، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور وہ خوشخبری دیں مومنوں کو، الذین وہ لوگ، یعملون الصالحات جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم بے شک ان کے لیے، اجرا حسنا بہت اچھا اجر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔